शाह साहब, मैं आपसे अगले मौजू में पे भी आना चाहूँगा। शाह महमूद साहब, मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूँगा। ये जो सूबों के मामले पे एक बहस है, और कराची या सिंध की जब सूबों की बात आ रही है तो हर कोई उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हॉट पोटैटो को हाथ लगाने को उसको तैयार नहीं, कोई ओन नहीं कर रहा। पीटीआई का मौक़िफ़, आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या एनालिसिस है? मतलब कराची में जिस जिस बर्बरियत के साथ हम लोगों को मार रहे हैं, इज देयर एन एंड टू दिस? मैं समझता हूं कि इस पे हम पहले भी कह चुके हैं और पीटीआई कह चुकी है कि सूबों के मामले को भी मिस हैंडल किया गया। अब देखिए, सूबों की एक डिमांड है, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ इलाके हैं जो अपना चाहते हैं कि उनका अलहदा यूनिट कायम किया जाए, और वो दलाइल देते हैं, और उनके पास एक मौक़िफ़ भी है, ठोस दलाइल भी हैं। और फिर आपने देखा कि हमारे गिरदोनवा बिलखसूस भारत में भी जब ऐसी सिचुएशन आई तो उन्होंने सूबे नए बनाए। तो सूबे बन सकते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है जो किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत ने इसको जिस अंदाज में मिस हैंडल किया है, उसका एक नमूना आपको कराची में आज से चंद रोज पहले दिखाई दिया। और ये चीज बढ़ रही है, ये चीज थमेगी नहीं, क्योंकि सियासी मकासद थे। इनका मकसद गवर्नेंस को बेहतर करना या लोगों को सहूलत पहुंचाना शायद न था, इनका मकसद सियासी डिवीजन था और अपने लिए सियासी मैदान मारना था। अब उससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा यकीनन हुई हैं और हो रही हैं। आप देखें कि जब सराइकी बेल्ट की बात की गई, सराइकी सूबे की बात की गई, वहां एक बहावलपुर का एक नया शोशा आ गया। अभी केपीके में अपना जो है हजारा का इशू चल रहा है। अभी वो खत्म नहीं हुआ था कि वेस्टर्न पंजाब के कुछ लोग हैं वो अब बात कर रहे हैं। और अब कराची और सिंध के मामले में कोई ऐसा इशू नहीं था कि सिंध को डिवाइड किया जाए, अब एक ये नया शोशा खड़ा कर दिया गया। अगेन, जब भी आपके मकासद जो पॉलिटिकल होंगे और आप उसको भोंडे तरीके से करेंगे, अगर आपने बनाना है तो उसका एक तरीकाकार है, एक आईनी तरीकाकार है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और उसका एक कमीशन तश्कील दिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सी इसमें इश्यूज हैं जिनको कंसिडर करना है। सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या सिर्फ एक रेजोल्यूशन से ये मसला हल नहीं होगा। शाह साहब, मेरे साथ रहिएगा। तारिक अजीम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और मैं थोड़ा सा इसमें सैनिटी लाना चाहूँगा इस डिस्कशन में। फिर मैं बशीर जान साहब की तरफ और नवीद चौधरी साहब की तरफ भी चलता हूँ। ये जो सूबों की बात है, तारिक अजीम साहब, मैं गलती करूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। कम अज़ कम 15-18 साल से ये बात हम सूबों की सुन रहे हैं, कोई अनोखी बात नहीं है। और जो सूबे जितनी गिनती उन अफवाहों में मौजूद है पाकिस्तान के सूबों की, वो भी मतलब पाकिस्तान के 10% आबादी तो जानती है कि वो जो पुराने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सूबे बनाने का इंटेंशन है इवेंचुअल, और ये भी पता है कि वेस्ट से डिमांड है सूबे बनाने की एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर मुझ जैसे मासूम और छोटे आदमी को ये सब पता है तो बड़े लोगों को भी पता है। तो जब ये सब है और ये इस तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं, लोगों का कत्लो गारत, खून खराबियां, ये खून रेजी हो रही है, ये क्या है? क्यों हम पढ़े लिखे लोगों की तरह आवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर तारिक अजीम साहब नहीं चलते? मुझे बता सकेंगे आप? दो चीज़ें हैं फैसल भाई। एक तो ये है कि टाइमिंग की बात है कि अभी 4.25 साल हो गए, अब इलेक्शन आने वाले हैं, इनकी आमद है, तो अब जाके इसको कितना उठाया जा रहा है सूबों के मामले को, नंबर एक। नंबर दो, आप ये देखिए कि बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि भारत में जब 47 में 12 सूबे थे, आज गालबन उनके 28 हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हैं, वो लिंग्विस्टिक या लसानी बुनियादों पे नहीं हैं। अब यहाँ पे अगर आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी मुश्किलात आसान करने के लिए सूबे बनाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, तो किसी को उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को सियासी मकसद हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं जिसमें आवाम की बेहतरी उसमें शामिल ना हो, तो फिर साफ बात सामने आती है कि इसमें सियासी मकासद है और उसमें प्रॉब्लम फिर आएगी आपको। जैसे शाह साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आप देखिए, सिंध में एक इशू बिल्कुल नहीं था, अब एक नया वहां पे इशू कर दिया गया सिंध का वहां के। हालांकि खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली कहा है कि पंजाब में आप जितनी मर्जी सियासत खेलें सूबों की, हम सिंध को नहीं चाहते कि वहां पे डिवीजन हो, वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। और बिल्कुल बात उनकी सही साबित हुई। वहां पे आपने देख लिया कि खून की होली कैसे खेली गई। हजारे सूबे के मामले में आपने देखा 18 अमेंडमेंट का मामला आ रहा था, नाम की जब बात हो रही थी वहां पे
اگر اس کو خیبر پختونخوا کی بجائے اگر پہلے پتہ چل جاتا اور اس کا ہزارہ پختونخوا نام رکھ دیا جاتا تو شاید وہاں پہ 18 لوگ جو ہے وہاں پہ ہلاک نہ ہوتے۔ طارق صاحب بات صرف ناموں کی تو نہیں ہے نا، اگر ایڈمنسٹریٹو نیڈ ہے تو قوم اتنی جاہل تو نہیں کہ اس کو کانفیڈنس میں نہ لی جا سکے۔ نوید چودھری صاحب، شاہزہ علی صاحبہ نے آج یہ فرمایا ہے کہ مہاجر صوبے کی جو وال چاکنگ کر رہے ہیں وہ بزدل ہیں اور مہاجر کیمپوں میں رہتے ہیں، صوبوں میں نہیں رہتے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے انسٹیگیٹ کرتے ہیں مار کٹ کو۔ میرا بڑا عاجزانہ اور بڑا ہمبل میرا موقف یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت، اب الیکشن کا وقت آ رہا ہے، اگر اس کو سینسبلی لے کے، سینسٹیوٹی کے ساتھ قوم کو کانفیڈنس میں لے کے چلیں تو اس میں ایسی کوئی آفت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ لیاری میں گھسے، آپ نے لوگ مارے، وڈرا کر گئے، آپ نے اونے پونے کے آپریشن کیے کراچی میں، 7,000 آدمی آپ کی ٹینیور میں مر گیا۔ یہ کس قسم کی گورننس ہے، کس قسم کی حکومت ہے کہ آپ لوگوں کے خون بہنے دیے چلے جا رہے ہیں؟ نوید صاحب فرمائیے۔ فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی یہاں گفتگو کی گئی جی کہ ہم نے صرف الیکشن سٹینڈ کے طور پہ صوبوں کی بات کی ہے۔ ہم نے کوئی آج کی بات تو نہیں کی، ہم نے تو جس دن سے حکومت آئی ہے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر محرومی کے شکار ہیں، اور وہاں ایک جو یہ سرائکی کی بات یا جنوبی پنجاب کی بات آج کی نہیں ہے، یہ تو 1947 سے بات شروع ہوئی ہے، آج تو نہیں ہوئی، اور وہاں سے چل رہا ہے۔ آج ہم نے آ کے اسی چیز کو، جب ہم سب چیز ایشوز کو سیٹل ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، جب ہم 18ویں ترمیم لا کے پروونشل آٹونومی لے کے آ رہے ہیں تو ہم اس کی طرف بات کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے مہاجر کا اور دوسرے کا، تو دیکھیں وہاں کوئی محرومیاں نہیں ہیں، ہم نے کسی زبان کی بیس پہ نہیں بنا رہے ہم، نہ ایڈمنسٹریٹو پہ، ہم تو محرومیوں کی بیس پہ صوبوں کو دے رہے ہیں، جہاں محرومیاں تھیں، جہاں آئسولیشن تھی، جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ قطع کلامی کی اجازت دیجیے چودھری صاحب، میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اگر آپ سیاسی ریٹرک کے علاوہ ذرا سی سامنے کی بات دیکھیں تو یہ آپ نے کہا ڈیمانڈ نہیں ہے، مہاجر صوبے کی ڈیمانڈ آ گئی۔ مہاجر صوبہ آج آپ نہیں سن رہے، محتاط اندازہ ہے کہ 18 برس سے 18 سال سے تقریباً میں سندھ کی ڈویژن کی بات تو میں سن رہا ہوں۔ نہیں، یہ جو ڈیمانڈ ہے نا، یہ ڈیمانڈ ویسے ہی ہے جیسے 6 نکاتی پروگرام کی ڈیمانڈ ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کے دوران تھی، یہ اس طرح کی ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ وہ ہوتی ہے کہ جہاں واقعی لوگوں کو محرومیاں ہو۔ کراچی کے اندر کوئی محرومیاں نہیں ہیں، تمام لوگ بس رہے ہیں۔ محرومیاں تو ہو سکتی ہے اگر کوئی لاڑکانے سے کوئی آواز آتی یا کوئی میر خاص سے آ جاتی تو سمجھ سکتے ہیں ان کی محرومی ہے۔ چلیے میں آپ کے پارٹنر، یہاں تو لوگ بشیر جان صاحب بیٹھے کراچی سے، بشیر صاحب فرمائیے۔ میں ایک اور بات کہہ لوں، میری پہلے ایک بات کہیے فرمائیے۔ میں اور پھر جو ابھی یہاں بات کی گئی میرے بھائی طارق عظیم صاحب نے اور شاہ محمود صاحب نے جو باتیں کی کہ جی اصل میں یہ جو ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بات کریں، کون سا غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا اسپیکر صاحبہ نے؟ کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی نہیں۔ جب انہوں نے ایک کنوکشن کی بات کی تو جاوید ہاشمی کا نام اس لیے انہوں نے لیا کہ وہ بھی کنوکٹڈ تھے، لیکن ان کو اس لیے ڈسکوالیفائی نہیں کیا کہ وہ بھی ریفرنس تو اسپیکر کے پاس ہی آیا ہوا تھا اور پڑھا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں دوہرا معیار نہیں بنانا چاہیے۔ آئین کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اس کے لیے ہم امینڈمنٹ لے آ سکتے ہیں، ابھی اسپیکر کو یہ اختیار نہیں ہے تو وہ امینڈمنٹ لے کے ٹھیک ہے نوید صاحب۔ جی بشیر صاحب فرمائیں، آپ کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی صوبوں کا جہاں تک معاملہ ہے میرا تعلق کراچی سے ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی ایک دفعہ اس ملک میں 1 یونٹ بنا تھا اور اس کے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد نیب کی شکل میں بنا تھا، جس کا مطالبہ تھا کہ صوبوں کو قومی اور لسانی بنیادوں پر بحال کیا جائے، اور ایک بہت لمبی تحریک چلی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ فرق ہے کہ 1946 میں پاکستان نہیں تھا لیکن صوبہ سندھ تھا، یہاں پر الیکشن ہوئے تھے اور صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ تھا۔ 1946 میں پاکستان نہیں تھا لیکن صوبہ پنجاب تھا۔ 1946 میں پاکستان نہیں تھا لیکن صوبہ سرحد تھا، وہاں پر الیکشن ہوئے تھے اور ڈاکٹر خان وزیر اعلیٰ تھے۔ پاکستان بنتے وقت صوبوں سے پوچھا گیا کہ آپ کو پاکستان چاہیے یا ہندوستان۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صوبے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر صوبے بنانے ہیں تو آئیں مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ کس کو آپ سے مراد اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ آپ سے نہیں، ڈیمانڈ والوں سے جو صوبوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نہیں، ڈیمانڈ جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو پارٹیاں ڈیمانڈ کر رہی ہے، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 40 لاکھ کی آبادی کے لیے صوبہ مانگتے ہو
تو پھر کراچی ایک صوبہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ کراچی میں تو 2 کروڑ پونے 2 کروڑ کی آبادی ہے. لہٰذا اگر آپ کو ایڈمنسٹریٹو جو صوبے مانگتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، تو پھر پورے پاکستان میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ صوبے قومی اور لسانی بنیادوں پر نہیں ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر فیصلہ کرنا پڑے گا. سب پارٹیوں کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ہم نہیں چاہتے لوگوں کا ناحق خون کیوں بہا رہے ہیں؟ اچھا میری ناحق خون کو دیکھیں، ناحق خون کب سے بہ رہا ہے؟ یہ پچھلے 4 سال سے ذرا زیادہ ہو گیا ہے. 4 سال سے پہلے 12 مئی کو جو ایک دن میں کتنے لوگ مرے تھے، وہ یہ حکومت نہیں تھی. 4 سال میں پیپل پارٹی کی حکومت نہیں تھی تقریباً. ٹھیک ہے، لیکن 12 مئی کو جو ایک دن ایک جلوس میں 55 افراد کو شہید کیا گیا تھا، وہ پیپل پارٹی کی حکومت نہیں تھی. بشیر صاحب، وہ نہیں حکومت نہیں. ایک دن میں گنتی سے پڑے جاتے ہیں. صوبوں کی بات میں آپ کو بتاؤں. اب بات یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری ہو چکی ہے. دیکھو جہاں تک سرائیکی صوبے کی بات ہے، ہمیں اس دن ایک شخص نے ایک اداریہ لکھا، میں نے اس کو فون کیا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے زرداری صاحب کو خوش کرنے کے لیے سرائیکی صوبے کی حمایت کی. دیکھیں 1986 میں عوامی نیشنل پارٹی بنی ہے اور ہم اس وقت سے لے کر آج تک سرائیکی صوبے کی تنظیم رکھتے ہیں. 1986 میں عوامی نیشنل پارٹی کا صدر حاکم علی زرداری صاحب تھے، جو آصف زرداری صاحب کے والد تھے. آصف زرداری صاحب سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ سرائیکیوں کا حق ہے، اس لیے کہ ایک آپ 10 کروڑ کی آبادی کا ایک صوبہ ہے، اور اب چونکہ صوبائی خود مختاری ہو چکی ہے، لہٰذا پنجاب کی صوبائی اسمبلی یہ قرارداد خود پیش کرے گی کہ سرائیکی صوبہ ہونا چاہیے. اور صوبوں کے لیے رد و بدل کے لیے ہمارے آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر اسپیکر اسمبلی اپنا حق استعمال معذرت کے ساتھ یہ سب باتیں آپ بڑی اچھی کر رہے ہیں. میری درخواست صرف ایک ہے، بڑی بنیادی ہے، کیونکہ میں ایک بہت معصوم سا پاکستانی ہوں. میری درخواست صرف ایک ہے، ٹیکنیکلی لاجیکلی جو کرنا ہے، آپ لوگ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، بسم اللہ کیجئے. آپ کو یہ ہزاروں لوگ، چاہے وہ اس حکومت سے پہلے تھے، اس حکومت کے بعد ہیں یا آئندہ مستقبل میں ہیں، ان کا ناحق خون نہ بھائیے، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. بالکل یہ ہماری جوابداری بنتی ہے. لیکن آپ کراچی کے علاوہ اگر آپ پورے ملک کے